بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور عید مبارک۔ کئی مغربی ممالک میں آج عید کا پہلا روز ہے، اس حوالے سے تمام تر سبسکرائبرز اور دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے جیسے کہ پرتگال کی امیگریشن کی ایک ہائپ بنی ہوئی ہے اور ایک ہائپ ہے جس کے اندر بیشتر جو یورپی ممالک میں رہنے والے انڈاکومنٹڈ جو بھی امیگرنٹس ہیں وہ اس طرف کا رخ کر رہے ہیں، پرتگال کا رخ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ویزا لے کر بھی یورپ میں داخل ہو رہے ہیں وہ بھی پرتگال ہی کا رخ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسپین یا اٹلی یا اور کوئی دیگر یورپی ممالک۔ اسپین یا اٹلی کا اس لیے کیونکہ یہ بھی گاہے بگاہے امیگریشن یہاں پہ اوپن ہوتی ہے، ورک پرمٹس ایشو ہوتے ہیں، مگر اس وقت جو ایک فضا ہے، بلکہ اس وقت نہیں بہت عرصے سے ایک فضا ہے پرتگال کے حوالے سے، اور اس میں دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی خبریں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ لیکن جہاں جہاں بہتری کی خبریں موصول ہو رہی ہیں اور جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، یورپ سے بھی پرتگال آ چکے ہیں، اور جو لوگ آلریڈی پرتگال میں موجود ہیں اور ان کے امیگریشن کے جو پروسیس ہے وہ جس طرح سے ان کے ٹی آر سی کے قریب پہنچ رہا ہے، یا جن لوگوں کے پاس ٹی آر سی ہے وہ اپنی سٹیزنشپ کے قریب پہنچ رہے ہیں، ایک طرف تو یہ ایک صورتحال ہے، اور ان کے ظاہر ہے پھر کنفیوژنز جو امیگریشن پروسیس شروع ہونے سے پہلے، ٹی آر سی کے جو لائن میں لگنے سے پہلے کا جو ایک کنفیوژن، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، وہ ایک نیچرل سی بات ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں فکر کرنے کی بات ہے، یہ تو ایک نیچرل، ایک ہیومن کیوریوسٹی کا ایک اس میں ایلیمنٹ ہے۔ بٹ اگین ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ مختلف ویڈیوز میں نے ذکر کیا کہ ایک مس انفارمیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اسائلم کے حوالے سے جو لوگ انکریج ہوتے ہیں وہ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسائلم کی باتیں کر کے لوگوں کو انکریج کرنا، خصوصاً جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ اسائلم سے سمجھتے ہیں کہ جی اسائلم کوئی واحد حل ہے۔ اسائلم جو ہے وہ سرٹن کیسز میں اور پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ اسائلم کے حوالے سے یورپ میں ابھی یہ جو لاسٹ جو ایک یورپی یونین کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر یہ بات انہوں نے وضاحت سے کر دی ہے کہ جو بھی لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں، اسائلم سیکرز ہیں، ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ وہ اسٹرانگ کنٹری ہے، ان اے سینس کہ وہاں پر جو معاملات ایسے نہیں ہیں جیسے افغانستان میں دیکھنے میں آئے، جیسے سیریا میں دیکھنے میں آئے، سو ایز کمپیئر ٹو دوز ریجنز یہاں پر صورتحال اسٹیبل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یورپین جو گورنمنٹس ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں یورپی ممالک میں اور اسائلم یا ریفیوجی کے طور پر آ رہے ہوتے ہیں، سو وہ دراصل ان کی ایک جو معاشی اعتبار سے جو مشکلات ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اس سے بچ کر، اور اس حوالے سے پھر وہ اس میں جھوٹ سچ سب شامل ہوتا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے ملک میں سیف نہیں ہیں، اور اس حوالے سے ہر بات جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے جس میں سچ جو ہے وہ کم ہی ہوتا ہے، اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن کچھ جینون کیسز بھی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اسائلم جو ایک عمل ہے وہ ایک لیگل ایک عمل ہے، وہ ایک اس کنٹری کے قانون کے مطابق ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کا جو ادارہ ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ اس کو انڈورس کرتا ہے۔ سو اگین بات چونکہ میں اسائلم یا اس حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، بات میں کر رہا ہوں کہ جو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ کچھ مسکنسیپشنز جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، اور جو لوگ ٹی آر سی جن کو مل گیا ہے، جو اس کے قریب ہیں، جنہوں نے فائل لاک کر دی ہے، ایکسپریشن آف انٹرسٹ داخل کرا دیا ہے، ویدر وہ 89 آرٹیکل کے تحت کرایا ہے یا پھر 88 کے تحت کرایا ہے یا پھر اور کسی آرٹیکل کے تحت جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے، یا ان کی فیملی سچویشن یا ان کے انڈیویجول سچویشن کے مطابق جو انہیں سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ آگے گئے ہیں۔ سو یہ چیزیں تو ہو گئی، لیکن میں یہ حیران بھی ہوں تھوڑا
کہ اب تک اس طرح کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جی نف کیا ہے، نس کیا ہے، اور کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ نف کو نس سے، نس کو نف سے، کیونکہ ایک تو ان کے نام نف اور نس ملتے جلتے ہیں. بٹ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے، اور اس بات پر کیونکہ میں نے کئی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اسپیشل بھی ویڈیوز بنائی ہیں، ایون یہاں تک بھی بتایا ہے کہ بھائی میرا اپنا ایکسپیرینس نف لینے کے حوالے سے کیا ہے. جب میں نے نف یعنی کہ نف کو فائننس نمبر بھی کہتے ہیں، جب میں نے وہ لیا تو کس طریقے سے لیا، اس کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل میں موجود ہیں، اور اس کے تھم نیل بھی لگے ہوئے ہیں، تو وہ ایزی ٹو فائنڈ ہے. اب یہاں پر میں نے کہا چلو میں ایک یہ ویڈیو کم سے کم یہ بنا دوں جس میں یہ کلیئر کر دوں کہ جناب نف اور نس دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، دو الگ الگ نمبر ہوتے ہیں. سب سے پہلا نمبر جو ہوتا ہے وہ نف یا فائننس نمبر، یعنی کہ نف کے دو نام لے لیجئے، نف نمبر بھی کہتے ہیں، فائننس نمبر بھی کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا اسکریچ سٹارٹ جب آپ پرتگال میں اپنا شروع کر رہے ہوتے ہیں امیگریشن کا پروسیس، تو یہ فرسٹ ایک آپ کا اسٹیج ہوتی ہے، پہلی اسٹیج ہوتی ہے. یعنی کہ آئدر کیس اگر آپ کا ارادہ یہ ہے، خواہ آپ پرتگال میں داخل ہوئے ہیں ویزا ویور کے تحت، آپ کے پاسپورٹ ہی کی ورد ایسی ہے، آپ کے پاس امریکن، کینیڈین، آسٹریلین یا نیوزی لینڈ یا اور جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں ان میں سے، یا پھر کچھ افریقہ کے بھی کچھ کنٹریز ہیں ان کے کچھ پاسپورٹ سٹرانگ ہیں، اس پر بھی ویزا ویور ہے پرتگال میں آنے کے لیے یا یورپی یونین میں آنے کے لیے یا شنجن کنٹریز میں آنے کے لیے. سو یہ بات قابل ذکر ہے کہ یا تو آپ ارادہ یہ ہے کہ جی آپ نے اگر وہاں پر، یا پھر آپ ویزا لے کے آ رہے ہیں، یعنی کسی بھی طرح سے لیگلی آپ انٹر ہوتے ہیں تو، اور آپ کا ارادہ ہے کہ جی آپ نے ریزیڈنس کی طرف جانا ہے، ٹی آر سی کی طرف جانا ہے. سو وہ ایک الگ بات ہے، اس پر الگ ویڈیو میں بناؤں گا کہ جناب کتنا ایک اس میں پیریڈ لگے گا، کتنا ایک اس میں اور پروسیس لگے گا، کیا کیا ریکوائرمنٹ اس میں ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ریزیڈنسی کی طرف جا رہے ہیں سو نف بہت ضروری ہے. یا تو پھر آ کے آپ نے جیسے وزٹ کیا اور آپ چلے گئے اور آپ کا ارادہ نہیں ہے وہاں پہ ریزیڈنس لینے کی طرف یا ٹی آر سی لینے کے لیے، سو پھر تو نف کی آف کورس ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، وہ لینا بھی نہیں چاہیے. لیکن نف لیا تب جاتا ہے کہ جب آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ ریزیڈنسی کی طرف جا رہے ہیں. سو یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو اس اعتبار سے ہے کہ نف نمبر اور نس نمبر کے حوالے سے کچھ کنفیوژن دور ہو سکے. اب یہ تو نف نمبر کی بات ہو گئی کہ اسکریچ سٹارٹ ہے، یہ پہلا آپ کا اسٹیپ ہے. اب نس نمبر جو ہے وہ اس کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ نس نمبر اب اپلائی ہو کرنا ہے، سو اس کے لیے بھی نف ہونا ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اسکریچ سٹارٹ ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ کا مطلب پہلا اسٹیپ ہے. نس نمبر بھی لینا ہے تو اس کے لیے بھی نف چاہیے آپ کو. نس نمبر کے بغیر آپ کی فائل لاک ہو بھی سکتی ہے، لیکن نف نمبر کے بغیر جو ہے وہ آپ کی فائل آپ یا تو ایک ساتھ ہی سب امپلائر جو ہے وہ آپ کے سب کچھ پروسیس کرتا ہے. لیکن میرے ذہن میں 89 کے حوالے سے بات میں کر رہا ہوں زیادہ، بلکہ 88 کے حوالے سے بھی آپ اگر جاتے ہیں اور آپ کے پاس نف نمبر ہے اور آپ فائل لاک کرانے جاتے ہیں، تو جو لوگ وہاں پہ 350-400 یورو لے رہے ہیں، چارج کر رہے ہیں آپ سے کہ جی آپ کا ٹھیک ہے، وہ آپ کے جینون طریقے سے ہی آرٹیکل 88 کے تحت کانٹیکٹ لگا کے اور آپ کا اپلائی کر دیتے ہیں ساپا کے پورٹل پر آپ کی امیگریشن کے لیے، یعنی کہ فائل لاک کر دیتے ہیں. سو اس میں بھی آپ کو وہ 100 یورو میں آپ کا وہ کام ہو سکتا ہے جو انہوں نے 350-400 یورو لینے ہیں. اگر آپ پہلے سے نف ایٹ لیسٹ اور نس بھی آپ اپلائی کر دیں، سو وہ بھی آپ کے پیسے بہت کم ہو جاتے ہیں. اور ٹوٹل آپ کی جو کاسٹ آتی ہے کہاں پہ 350 یا 400 یورو آ رہی تھی، تو اس طریقے سے آپ کی کاسٹ 100 یا 150 یورو کے لگ بھگ کم ہو جاتی ہے. اور جب آپ فائل لاک کرانے جا رہے ہوتے ہیں اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے نے نف اور نس بھی کر لیا ہے، اب یہ جو ہے نا وہ باقی بھی اپنا کام کر لے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے. سو اس کو چیزوں کا پتہ ہے. سو پھر وہ بھی آپ سے اس طریقے سے، جیسے کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسے لینے کی کوشش ہوتی ہے، وہ نہیں کرتے اس طرح سے. تو اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ نف نمبر جو ہے وہ آپ، یہ بھی اپنا ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں میں. نس نمبر جو ہے جب آپ اپلائی کریں گے، جیسے کہ میں نے خود کیا تھا، نف نمبر میرے پاس موجود تھا
اور وہ ریکوائر ہوا مجھے کیونکہ میں نے آن لائن اپلائی کیا تھا. میں اس اپنی نس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں میں نے موسٹ پرابلی اس میں لنک بھی ڈال دیا تھا ڈسکرپشن میں. اس میں بھی, اس کی ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈال دوں گا نس نمبر کا آن لائن اپلائی کرنے کے لیے. تو وہاں پر بھی آپ کو نف نمبر کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کے پیرنٹس کا نام پوچھتے ہیں, اس کے بعد جو ڈیٹیل آپ کی ڈیٹیل پوچھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے جو ہے وہ پاسپورٹ, آپ نے اس کی فوٹو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ فون سے کر رہے ہیں تو اس کی فوٹو پاسپورٹ کی جو پورا انفارمیشن والا پیج ہوتا ہے جس میں پکچر ہوتی ہے, وہ سارے انفارمیشن لکھی ہوتی ہے, وہ پیج جو ہے پاسپورٹ کا وہ اپلوڈ ہوتا ہے. ساتھ میں جو آپ کے ریپریزنٹیٹیو ہے, چونکہ ریپریزنٹیٹیو اس لیے کیونکہ وہاں پر ریپریزنٹیٹیو کے بغیر نف نہیں بنا کے دیتے. اگر کوئی نیا جاتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ریپریزنٹیٹیو چاہیے ہوتا ہے, خواہ وہ لائر ہو, خواہ وہ کوئی اور شخص ہو جس کے پاس TRC موجود ہو. وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سو آپ جب آن لائن نس اپلائی کریں گے تو اس میں نف نمبر تو چاہیے ہوگا, پاسپورٹ کی کاپی کی اپلوڈ کرنی ہے پکچر, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز اپلوڈ کرنی ہے جو آپ کا, اگر لائر کے تھرو آپ نے نف بنوایا تو اس کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے سائن کر کے اس کو دیا ہوتا ہے لائر کو. آپ اتھارٹی دے رہے ہوتے ہیں اس کو کہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کرے گورنمنٹ آفیسز میں, یا جو بھی اس میں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اس کے اندر وہ آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو لیگل ریپرزینٹیٹیو آپ کا ہو جاتا ہے. وہ جو آپ سائن کر کے اس کو دیتے ہیں پیپر, تو اس کی کاپی ایک وہ آپ کو دے دیتا ہے, یا پھر نہیں دیتا تو آپ اس سے ضرور لے لیں. وہ جو کاپی ہے وہ پھر آپ اپلوڈ ساتھ میں اس کی کر دیں. آپ کو موسٹ پرابلی جلد ہی رپلائی آئے گا. مجھے تو 3 سے 4 دن میں رپلائی آ گیا تھا, اور مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کا نس جو ہے وہ آ گیا ہے, تو آپ اپوائنٹمنٹ لے کر آ جائیں. اس میں ای میل پوری تھی, اپوائنٹمنٹ لے کے آپ آ جائیں, اور نس کے آفس سے وہ نمبر اپنا پک کر لیں. آپ نمبر جب ونس آپ ابھی تک میں نے پک نہیں کیا ہے, وہ نمبر میں نے پک کرنا ہے, مگر جب نس نمبر آپ پک کر لیتے ہیں, ایکٹیویٹی میں اوپن کرا چکا ہوں. ایکٹیویٹی بھی نف نمبر کے اوپر اوپن ہوتی ہے, فائنینس نمبر یعنی کہ نف نمبر کے اوپر, وہ میں اوپن کرا چکا ہوں. اب نس نمبر اٹھا کر میں نے صرف جو اس کا جو سیف کا پورٹل ہے اس پہ آرٹیکل 89 کے تحت ایکسپریشن آف انٹرسٹ, جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے تحت آرٹیکل 89 میں نے وہ ڈاکومنٹس وہاں پہ دینے ہیں, کیونکہ مینڈیٹوری اس پہ اسٹیرک سائن بنا ہوتا ہے. جو نس نمبر ہے, نس نمبر وہ مسٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو نس نمبر اور دیگر جو انفارمیشن ہے وہ دینے کے بعد آپ کی فائل, اور پھر جو بھی اس کا پروسیجر ہے وہ فائل آپ کی لاک ہو سکتی ہے. سو اس ویڈیو میں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نف نمبر بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ کس طریقے سے آپ نے اس کو کنفیوز نہیں ہونا ہے نف اور نس کے اندر. اور نف نمبر جو ہے اس کے اوپر میں ویڈیوز بنا چکا ہوں, وہ آپ تھمب نیل سے دیکھ کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, تاکہ اور کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو سکتا ہے. نف کے بعد ہی نس آپ اپلائی کر پاتے ہیں, کیونکہ نف جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلا اسٹیپ ہے. سو ہوپ فلی اس میں کچھ کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا, اور اگر نہیں تو پھر آپ کائنڈلی کمنٹس کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس میں آپ سبسکرائب کر لیں چینل کو. اس طرح کی سملر سچویشن میں جو آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, یورپ کے کسی بھی کنٹری میں یا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں, جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہو, ان کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں انفارمیشن. تو ہوپ فلی اس میں انفارمیشن جو شیئر کر کے اس میں کوئی فائدہ ہوگا. سو دوسرا آپ سبسکرائب کر لیں چینل کو, تاکہ اس کو گرو ہونے میں بھی سپورٹ ہو سکے. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. اور کوئی کویسچن ہو تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں آ کے اس میں بتا سکتے ہیں. جو میرے چینل پہ اباؤٹ کے سیکشن میں بھی آپ میرا ای میل ایڈریس بھی لے سکتے ہیں, وہاں سے اگر مجھے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ می اینڈ فار اسٹیئنگ ٹیونڈ اینڈ واچنگ the videos. So thank you so much. Take care.